دوستو، ہم نے کل پڑھا تھا حلقہ ارباب ذوق۔ آج ہم پہلے مارکسی تحریک کے بارے میں تھوڑی سی روشنی آپ لوگوں کے سامنے ڈالتے ہیں کہ مارکسی تحریک کی ابتدا 19ویں صدی میں ہوئی تھی، اور اس کے ابتدا جو کی تھی وہ مارکس نے کی تھی۔ اس تحریک کی اہم خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس نے مادیت کو اہمیت دی۔ اس سے پہلے خیال کو اہمیت دیا جاتا تھا، لیکن جب مارکسی تحریک آئی تو اس نے جو ہے مادیت کو اہمیت دی۔ جب اس نے مادیت کو اہمیت دی تو ادب میں مادہ پرستی کی لہر نمودار ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ مارکس نے خیال کو ماحول کے تابع قرار دے کر ادب کو مقصدیت کی طرف مائل کر دیا۔ پھر ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ مارکس کی وفات 1883 میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بہت بعد 1917 میں اس کے نظریات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے لینن نے روس کے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور مارکسی نظریات کو عملی جامہ پہنایا، اور اس نے جو ہے شخصی آزادی، پیداواری، منافع کی مساوی تقسیم، نچلے طبقے کی نمائندگی اور ان تمام چیزوں کو جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں ادب میں شامل کیا۔ اس کے اہم حامیوں میں ٹالسٹائی ہیں، چیخوف ہیں، میکسم گورکی ہیں، جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ لیکن اس تحریک کی کچھ خصوصی چیزیں ہیں جس کو آپ اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اس تحریک نے ادیب کو عوامی زبان میں ادب کی تخلیق کرنے پر مجبور کر دیا۔ اجتماعی مسائل کی پیشکش ہونے لگی، انفرادیت اور داخلیت کی نفی ہوئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اعلیٰ طبقے کو موضوع بنایا جاتا تھا، لیکن جب مارکسی تحریک آئی تو اس نے اعلیٰ طبقے کو موضوع نہ بنا کر پرولتاری نظام یعنی نچلے طبقے کے مسائل کو موضوع بنایا۔ یہ تھی مارکسی تحریک کی چند اہم خصوصیات۔ اب ہم بعض اہم اصطلاحات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، تحقیق۔ تو آج ہم تحقیق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تحقیق کیا ہے۔ تحقیق کے لغوی معنی ہے کسی شے کی حقیقت کا اثبات۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کی حقیقت کا پتہ لگانا، اس کو ثابت کرنا کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے تحقیق ہے۔ لیکن اصطلاح میں تحقیق کہتے ہیں ایسے طرز مطالعہ کو جس میں کسی ادب پارے یا کسی موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے صداقت کی تلاش کی جاتی ہے، سچائی کی تلاش کی جاتی ہے۔ تو تحقیق کے لیے کسی ادب پارے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ ادب پارے کے بغیر تحقیق کا تصور ممکن نہیں ہے۔